السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ بیت المقدس کی طرف چلے گئے، جس کو فلسطین بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے حضرت ابراہیم، زمین کی طرف جتنا دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے آب رواں جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے زمین نرم ہو گئی، میوہ دار درخت لگے ہوئے تھے اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہو گئی۔ سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بی بی ہاجرہ کو دے دیا۔ ہاجرہ نام بھی اسی واسطے ہوا کہ جب بادشاہ سائرہ خاتون کے ساتھ برا قصد کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی، حضرت سائرہ خاتون سے کہا، میرے پاس ایک اور خادمہ ہے، آپ اس کو بھی اپنی خدمت میں لے جائیں کہ جس وقت میں اس سے برا قصد کرنا چاہتا تھا تو میرا ہاتھ خشک ہو جاتا تھا۔ نسلی اعتبار سے بی بی ہاجرہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہوتی ہیں اور ان کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مذکورہ میں قیام کیا، عمارتیں بنوائیں۔ روایت ہے کہ ایک شخص سام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت خلیل اللہ کے زمانے تک موجود تھے، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا اور بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو شرعی احکامات بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے حضرت ابراہیم، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو تیرے اللہ کی عبادت کی طرف منہ کر کے پڑھ لیں نماز۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے، تمہارے بعد انبیاؤں کا قبلہ ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھے اور ان میں سب سے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک دن اس نے نمرود لعین نے ارادہ کیا کہ وہ ابراہیم کے رب کو دیکھے گا، تو اس پر اس نے کہا کہ میں ایسی تدبیر کروں گا کہ میں آسمان پر جا پہنچوں۔ اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ 4 گدھ لو اور ان کو پالو۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کا تابوت بنوایا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، تو وہاں پر شیطان مردود بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ تم تابوت کے چاروں کناروں پر گدھوں کو باندھ دو اور جب ان کو ایک دن بھوکا رکھو، جب دوسرے دن ان پر گوشت باندھو گے تو وہ اس جو تابوت ہے اس کو لے اڑیں گے۔ تم آسمان پر جا کر ابراہیم کے رب کی سلطنت کو چھین لینا، نعوذ باللہ، اور پھر ایک مصحف کو بھی لے لینا۔ جب ایک روز اوپر گزرے گا، ٹیلے اور پہاڑ روئے زمین کے یکساں معلوم ہوں گے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانند نظر آئیں گے۔ اس طرح کا سمجھنا کہ میں اب آسمان پر پہنچ چکا ہوں۔ اس ابلیس نے ایسے ہی کیا، نمرود بادشاہ سے سنا اور پھر ویسا ہی کیا۔ ایک مصحف کو ساتھ لے کر آسمان کی طرف بلند ہوا، کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگائے۔ اس وقت اس کے مصحف نے کہا، اے مردود بادشاہ، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نمرود نے کہا، آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان سے چھین لیتا ہوں۔ اس نے کہا، اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ اللہ اس لائق نہیں، ارے وہ سچا اللہ ہے جس کو ابراہیم پوجتا ہے اور نام اس کا قہار و جبار بھی ہے، اور تو سب سے بدبخت ہے۔ نمرود کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، اس نے اسے دھکیل دیا۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بے حساب و کتاب اس بندے کو بہشت میں پہنچانے کا حکم دیا۔ نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا، اس وقت جناب باری سے حکم ہوا، ہے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا اور نمرود کی طرف ڈال تاکہ یہ دشمن بھی میرے درگاہ سے محروم نہ جائے۔ تب جبرائیل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے۔ مچھلی نے کہا، جبرائیل، اس کو کیا کروں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ کا حکم ہے اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں تاکہ وہ اللہ کی درگاہ سے امید نہ ہو۔ یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی سے التماس کی، بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتے ہیں۔ تب نے داعیہ مچھلی، اس وقت جو رنج تجھ کو ہوا ہے دوسری بار کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگایا اور اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ اس تو ان کو خون آلود دیکھ کر وہ خوش ہو گیا کہ میں نے جو مقصد کیا تھا وہ پورا ہو گیا، بس مان کا اللہ میں نے مار ڈالا۔ پر جو گوشت کی اوپر کی طرف باندھا تھا، اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا اور گدھ نے گوشت کو لے کر نیچے کی طرف ارادہ کیا اور تمام لوگوں کو خبر ہوئی کہ تو بہت سے لوگ بے وجہ بے ہوش ہو گئے، اور ایک دم جب ان کو ہوش آیا تو ہر ایک نے اپنا اپنا خیال بیان کیا اور وہ پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے
حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر جب کشتی پر سے اترے تو لوگ ان کے سامنے کشتی پر تھے۔ انہوں نے کہا، ایک گاؤں جدہ گانا بناتا ہے، اس علاقے کا نام سمانیہ تھا۔ وجہ تسمیہ اسی وجہ سے کہ نوح علیہ السلام کے قصے میں آئی ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی آبادی میں جا کر اس بات کو کسی کو نہ مانا۔ حضرت نے دعا کی، تب ہر قوم کو علیحدہ علیحدہ زبان پیدا ہوئی، کسی کے پاس کوئی بات نہ سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے مختلف عبادات بنی، مختلف عمارتیں بنی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کشتی نوح کے ساتھ کسی نے دشمنی پیدا کی تھی۔ وہ بولے، جب نوح کی کشتی اترے گی تو ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ وہ کشتی سے باہر نکلے، تب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی زبان مختلف کر دی تاکہ کسی کو اس کی بات کی سمجھ نہ آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی نہ کر سکتے، اور اس وقت ہر شخص اپنے اپنے حال پر رہ گیا۔ اور نمرود لعین آسمان سے زمین پر آیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، دیکھ، تیرے اللہ کو میں نے مار ڈالا، میرے تیر میں جو خون لگا ہے یہ اسی کا نشان ہے۔ اب تیرے اللہ سے میں ملک آسمان چھین لیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، میرے اللہ کو کوئی نہیں مار سکتا، اور نہ کبھی وہ مرنے والا ہے۔ وہ سب پر قادر ہے، وہ قہار ہے، وہ مقہور و رازق ہے۔ اس لشکر کو بھی مار ڈالوں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میں لشکر جمع کرتا ہوں اور اپنے خدا کا لشکر جمع کرتا کہ تو میرے مقابلے میں آ۔ اب جب لڑائی ہونے لگی تو نمرود نے مشرق و مغرب، روم، ترکستان اور ہند سے تمام لشکری فوجوں کو بلا لیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس لشکر کی چھاؤنی بنائی، اور نمرود نے 60 برس تک یہی خیال کیا کہ میں حق و باطل کہ میں جیت جاؤں گا، اور تمام فوج زمین میں بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے شرم کر، وہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس سے ذرا تو ڈر، اور اپنے خالق سے سلطنت کی بات نہ کر۔ لیکن وہ نمرود نہ مانا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ اب پس نمرود نے 60 لاکھ سوار ذرا پوش تیار کیے، اور پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہوا، اور اسے فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دے۔ اس وقت فرشتوں پر فرمان الہی تھا، وہ کوکاب میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی، الہی کتنے مچھر چھوڑیں؟ حکم ہوا 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو۔ جب 7 لاکھ مچھروں کو چھوڑا گیا تو ہر مچھر جو ہے وہ بابل کی طرف آیا، اور نمرود کی فوج جو وہاں پر تھی وہ سیاہ ابر دیکھ کر گھبرا گئی اور شور و غل کرنے لگی کہ اللہ پاک کا جو عذاب ہے وہ آ چکا ہے۔ مچھر ڈنگ مارتے تھے ان کے سروں پر، مغز پر، اور اتنا انہوں نے کیا کہ مچھر ذرا بھی نہ ماند پڑے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ مچھر ہڈی تک کھا گئے۔ ملعون کے لشکر میں کوئی بھی آدمی باقی نہ رہا۔ اب حرم بابل کے پاس یہ تشویش ہوئی کہ مردود کے زانوں پر ایک مچھر جو لنگڑا تھا، وہ ایک آنکھ کا کانا تھا، اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ جانور آ کر ہمارے سارے لشکر کھا گئے ہیں، یہ چھوٹا سا دیکھنے میں لگتا ہے، اس کو پکڑ کے ختم کر دو۔ وہ مچھر اس پلیت کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا، اور مردود کو اسی عذاب میں گرفتار رہا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 40 دن رات اسی پریشانی میں رہا، اور اس نے ہر ایک کو کہا کہ میرے لیے کچھ کرو، لیکن کوئی بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 40 دن رات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ اے ابراہیم، تو نمرود کے پاس جا اور میری طرف سے اس کو بلا، اس کو سیدھی راہ دکھا۔ وہ نمرود کے پاس گیا تو نمرود نے کہا، میں گواہی دوں گا وحدانیت کی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے نمرود، اگر تو یہ کہے کہ میں وحدانیت کی گواہی دوں گا تو تجھے معاف کر دیا جائے گا، باقی آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔